جی ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ اس وقت جو تاریخی حیثیت ہے جو کہ کربلا میں بعد عاشوراء جو کہ اہل حرم کو قید کیا گیا اور ان کو کوفے لے جایا گیا اور کوفے سے پھر ان کی روانگی شام کو ہوگی، تو بھی جو یہ تاریخیں چل رہی ہیں اس میں اہل حرم کوفے میں موجود تھے اور کوفے میں کیا حالات تھے، وہاں کیا انقلابی تحریکیں اٹھ رہی تھیں اور اس سے جو ہے وہ ہمیں آج کیا سبق ملتا ہے، وہ کیا منظرنامہ تھا، ان تمام چیزوں کے اوپر ناظرین بات کرنے کے لیے ہم نے پاکستان کے شہر کراچی سے ذاکر اہل بیت جناب مولانا سید عمران مہدی نقوی صاحب کو ٹیلی فون لائن پر درجہ لیا ہوا ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم پھر جو ہے وہ آپ سے اس سلسلے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور ان ایام کی تعزیت پیش کرتے ہیں۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی قبلہ، جیسے کہ ابھی ہم نے عرض کیا ناظرین کی خدمت میں اور آپ کی بھی خدمت میں ہم دوبارہ عرض کر دیتے ہیں کہ یہ جو تاریخیں ہیں، یہ جو ایام ہیں، ان میں اہل حرم کا قافلہ جو تھا وہ اسیر ہو کے کوفے لے جایا گیا تھا، تو وہاں پر کیا منظرنامہ تھا، وہاں کیا لوگوں میں بیداری آ رہی تھی، کیا انقلابی تحریکیں اٹھ رہی تھیں، وہ کیا پورا جو ہے وہ ایک ماحول تھا، تو میں چاہوں گا کہ ان تمام چیزوں کے اوپر گفتگو کا آغاز فرمائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریف اللہ کے لیے، درود و سلام محمد اور آل محمد پر۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے موقع دیا ایک مرتبہ پھر کہ اس تاریخ کے اہم ترین واقعے کا ذکر کر کے ہم اپنے ایمان کو صلہ بخش سکیں اور اپنے دلوں کے ایوان میں عشق حسین کی شمع کو مزید فروغ کر سکیں۔ دیکھیے، یہ واقعہ کربلا کے حوالے سے تسلسل کے ساتھ جو پروگرام ہو رہے ہیں اور تاریخی حقائق جو بیان کیے جا رہے ہیں، اس میں آج کی تاریخ کیونکہ 15 محرم الحرام ہے اور اب اسیران حرم کا قافلہ جو ہے وہ کربلا سے روانہ ہو کے کوفے کی جانب اور کوفہ پہنچ چکا، اور کوفے میں جو داخلہ اہل حرم کا ہے وہ 12 محرم کو دیکھا گیا ہے، کیونکہ بہت زیادہ فاصلہ کربلا سے نہیں کوفے کا۔ اس قافلے کے اب علم بردار جناب زینب ہیں کہ جن کو اس مقصد کو عام کرنا ہے کہ جس مقصد کے تحت کربلا میں ان کے بھائی نے اتنی عظیم ترین قربانی پیش کی، ان کے خاندان نے اتنی عظیم ترین قربانی پیش کی، اور وہ تکلیفیں اور وہ مصائب چلے گئے کہ جس کا بیان کرنا کسی بھی قتیل کے لیے ممکن نہیں ہے، اس کو محسوس کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری یقیناً کربلا سے بھی بڑی ہے کہ مقصد کربلا کو عام کیا جائے، اور اس میں سب سے ضروری بات اپنے اعصاب کو قابو میں رکھنا تھا کہ حکومتی تمام تر میڈیا کا مقابلہ اب صرف قافلے کو کرنا ہے اور اس مقصد کو عوام تک پہنچانا ہے کہ جس مقصد کے تحت حسین ابن علی نے اپنے اقربا کے ساتھ اپنی اصحاب کے ساتھ میدان کربلا میں اتنی عظیم ترین قربانی پیش کی۔ اور یہ بات کامل ہے کہ بی بی زینب نے اس ذمہ داری کو اس احسن طریقے سے نبھایا ہے کہ اس کی مثال تاریخ میں نہیں تھی۔ گفتگو کا آغاز جو ہے وہ اپنے والد مرحوم پروفیسر سردار نقوی صاحب کے شعر میں شروع سے کر رہا ہوں، یاد آ رہے ہیں مجھے کہ جرأت و عزم ہے یا صبر و رضا ہے زینب، جرأت و عزم ہے یا صبر و رضا ہے زینب، دل شبیر سے پوچھے کوئی کیا ہے زینب، ناصر فکر شہیدان وفا ہے زینب، اور گفتگو کرتی ہوئی کرب و بلا ہے زینب، گفتگو کرتی ہوئی کرب و بلا ہے زینب، کربلا کو لب اظہار ملا مل کے رہا، کوفہ و شام کا دربار ہلا ہل کے رہا۔ جس بیوی نے کوفہ اور شام کے دربار ہلائے ہیں وہ زینب ہے، اور وہ بیٹی کہ جو اپنے باپ کی زینت بن جائے اور باپ بھی وہ کہ جو علی کے جیسا شجاع ہو، اس کو زینب کہتے ہیں۔ بیوی کا شجاعت، بیوی کی شجاعت، بیوی کا حوصلہ اس مقام پہ ہے کہ جو علی ابن ابی طالب کے لیے بھی زینت کا باعث ہے، اور وہ حوصلہ ہمیں نظر آیا بعد کربلا کہ جب آپ نے ایک دن میں بھرے گھر کو گزرتا ہوا دیکھا۔ تو انسانی نفسیات یہ ہے کہ تو غم اتنا بڑا پڑ جائے تو اعصاب جواب دے جاتے ہیں انسان، لیکن یہ ایک معجزاتی ذات ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی، کہ روایات بیان کرتی ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام یعنی گھوڑے سے گرے ہیں، یہ کربلا کی بات کر رہا ہوں، عاشور کے دن کی، کہ آپ گھوڑے کے ذمے سے زمین پر آئے ہیں، تو آپ نے دعا کی پروردگار عالم سے کہ میں اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتی ہوں، تو ایک زمین کا وہ مقام ہے تو بلند ہوا پھر لگا نبیہ کہلاتا ہے، اور وہ تکلیف دہ منظر بی بی نے دیکھا ہے، اور پھر جب لوگ آپ کے لاشے کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں تو روایات بیان کرتی ہیں کہ بی بی آئی
اور اپنے بھائی کا جنازہ اٹھا کے، لاشا اٹھا کے اپنے ہاتھوں سے کہا کہ اے پروردگار، یہ آل محمد کی قربانی ہے کہ اس قربانی کو قبول کرنا۔ یہ اصحاب کا قابو میں رہنا اور دنیا کے سامنے یہ بتانا کہ یہ قربانی آل محمد کی قربانی ہے، اور ہمارے نظریات وہی ہیں کہ جو ہمارے بھائی کے اور امام وقت کے نظریات تھے، اور ہمیں اس کو آگے بڑھانا ہے۔ میرے لاکھوں سلام ہوں اس بیٹی پر، میرے لاکھوں اور کروڑوں سلام ہوں علی کی اس بیٹی پر کہ جس نے حسین ابن علی کے مقصد کو صرف عزم اور حوصلے کے ساتھ اور صبر کے ساتھ آگے بڑھایا۔ روایات بیان کرتی ہیں کہ کوفہ میں جب یہ قافلہ داخل ہونے والا ہے تو ابن زیاد کے حکم کے مطابق جو منادی کرا دی گئی ہے سارے شہر میں کہ کوئی بھی شخص ہتھیار لگا کر کوفے میں نہیں گھومے گا جب یہ قافلہ داخل ہوگا۔ ساتھ یہ کہ تماشائیوں کا ایک ہجوم ہے، تماشا کرنے والوں کا ایک ہجوم ہے، جن کو یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگوں نے حاکمان وقت کے خلاف خروج کیا، ہم نے ان کو قتل کر دیا، اور اب ان کے جو اہل حرم ہیں ان کو قیدی بنا کے لایا جا رہا ہے۔ بہت کم لوگ تھے کہ جنہیں یہ بات معلوم تھی کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جو آ رہے ہیں۔ بڑا دل پھٹتا ہے یہ بیان کرتے ہوئے، دل یعنی خون کے آنسو ہوتا ہے بیان کرتے ہوئے کہ یہ وہی شہر کوفہ ہے کہ جو مولا کائنات کا دارالحکومت رہا، دارالخلافہ رہا، اور یہاں پہ زینب اور ام کلثوم شہزادیوں کی طرح رہا کرتی تھی۔ آج وہی علی کی بیٹیاں اسی شہر کوفہ میں قیدی کی حیثیت سے آ رہی ہیں، اور تماشا کرنے والوں کا ایک ہجوم تھا کہ جو اس شہر میں موجود ہے کہ جب یہ قافلہ داخل ہو رہا ہے۔ علامہ لکھن صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک شخص جس کا نام ہو سہل، وہ حج بیت اللہ سے فارغ ہو کر عین اسی وقت کوفے پہنچے تھے کہ جب یہ قافلہ داخل ہو رہا تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ بازار سجا ہوا اور تماشائیوں میں سے اکثر کے چہروں پر مسرت کے آثار نمایاں ہیں، مگر انہی میں سے بعض ایسے بھی ہیں جن کے چہرے اداس ہیں۔ انہوں نے بڑھ کر ایک بوڑھے سخت حال دریافت کیا کہ ماجرا کیا ہے، تو وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر ایک گوشے میں لے گئے، ایک کونے میں لے گئے، اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور انہوں نے کچھ اشعار پڑھے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ قتل حسین سے سورج کو گرہن لگ گیا اور تمام آبادیاں مخموم ہو گئیں، ہائے افسوس، خاندان رسالت تو لوگوں کے لیے فریاد رس تھا، لیکن آج وہ خود مبتلا مصیبت ہو گیا، اور سچ تو یوں ہے کہ یہ مصیبتیں بڑی عظیم اور سخت تھیں۔ بتحقیق شہید کربلا کی شہادت سے مسلمانوں کی گردنوں میں رسوائی اور ذلت کا شوق پڑ گیا، اور دراصل وہ ذلیل ہو گئے۔ یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے، روایت بیان کرتی ہے کہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ تو ایک عورت ہے کہ جو کوٹھے کی چھت پہ بیٹھی ہوئی، یعنی ایک کوٹھے پہ بیٹھی ہوئی، گھر کی چھت پہ بیٹھی ہوئی، اس نے پوچھا کہ تم لوگ کس قوم اور کس قبیل سے تعلق رکھتے ہو؟ تو بیٹی نے اپنا تعارف کروایا ہے کہ ہم آل محمد ہیں، اور یہ روایت بھی کوفے کی ہی بیان کی جاتی ہے کہ ایک عورت جو بیٹھی ہوئی ہے اس چھت پہ، اس نے جب دیکھا کہ یہ قافلہ جا رہا ہے تو اس نے کہا کہ تم لوگ مجھے مظلوم معلوم ہوتے ہو، تو میرے لیے کچھ دعا کر دو۔ کہا کہ بھائی کیا دعا کریں تمہارے لیے؟ کہا بس یہ دعا کرو کہ میں کبھی اس طرح بے سہارا نہ ہو جاؤں کہ جس طرح تم لوگ بے سہارا ہو۔ اللہ اکبر۔ دوسری دعا یہ کرو کہ میرے بچے اس طرح کبھی یتیم نہ ہو کہ جس طرح تمہارے بچے یتیم ہو گئے۔ اور تیسری دعا یہ کرو کہ اللہ مجھے اتنے وسائل دے دے کہ میں مدینے جا سکوں۔ تو جب مدینے کا نام آیا تو بیوی نے پوچھا کہ بھائی تم مدینے کیوں جانا چاہتی ہو؟ کہا کہ مدینے میں میری شہزادی رہتی ہے، میں ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتی ہوں۔ بیوی نے پوچھا کہ بھائی کیا نام ہے تمہاری شہزادی کا؟ تو وہ عورت کہتی ہے وہ اتنی پاک شہزادی ہے کہ میں اس کا نام اس بھرے دربار میں نہیں لے سکتی، اس کا نام میں اس بھرے دربار میں، اس بازار میں نہیں لے سکتی، اس بازار میں اس کا نام نہیں لے سکتی۔ موقع پہ بیوی زینب نے فرمایا تھا کہ نیچے آ جاؤ، زینب تو خود بھرے بازار میں آ گئی۔ یہی کوفہ تھا۔ لیکن اس کوفے میں جب یہ قافلہ داخل ہوا اور لوگوں سے اپنا تعارف کروایا کہ ہم آل محمد ہیں، تو یہ وہ مقام تھا کہ جہاں امام حسین کے مقصد کی تبلیغ شروع ہو گئی، اور گویا ایک میڈیا کا کام جو تھا وہ شروع ہو گیا۔ اس زمانے میں ظاہر ہے کہ اتنا میڈیا نہیں تھا کہ کوئی پیغام فجر پہ قیام ہو جائے کہ ایک لمحے کی خبر دوسرے لمحے میں ایک دوسرے کونے میں پہنچ جائے۔ تو یہ اب جو قافلہ ہے یہ میڈیا کا کام کر رہا ہے، یہ حسینی مقصد کو لوگوں میں درمیان عام کرتا چلا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب
بیوی نے یہ اپنا تعارف کروایا ہے تو ایک کوہرام برپا ہو گیا اور ہر طرف جو تھا وہ گریا اور زاری کی آوازیں بلند ہو گئیں. اتنا شور ہوا گریا اور زاری کر کے کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی. اور نقن صاحب نے بہت اچھا جملہ لکھا ہے کہ اس وقت حسین کی تبلیغ منتہائی شباب پر پہنچ گئی اور دعوت حق کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا. یہ آل محمد کا ایک گھرانہ کہ جس میں ایک طرف میزوں پہ سر ہیں اور حسین ابن علی کا سر کہ جس کی پیشانی پر سجدے کا نشان بنا ہوا، اور دوسری طرف بیویاں ہیں کہ جن کے سروں پہ چادریں تو نہیں ہیں، وہ غیرت اور حیا کا مجسمہ ہیں، اخلاص محمدیہ کی تصویر ہیں، جاہ و جلال کی چادروں میں پناہ ہیں، طہارت اور عفت کے لباس میں ملبوس تھی. دونوں نے سچائی کے پیکر میں روح پھونکی تھی اور دنیا کی آنکھوں کے سامنے سے جلالت و ضلالت کے پردوں کو چاک کر کے پھینک دیا. یعنی وہ جو ایک پردہ تھا نفاق کا، اب وہ پردہ چاک ہونا شروع ہو گیا تھا. اس موقع پر جب کوفے والوں نے رونا شروع کیا ہے تو بڑے بڑے لوگوں کے دل پگھلنا شروع ہوئے اور اب جناب زینب سلام اللہ علیہ کا خطبہ شروع ہوتا ہے. یہ وہ پہلا موقع ہے کہ جہاں پہ بیوی نے گفتگو شروع کی ہے. اور عجیب بات یہ لکھا ہے کہ ایک شخص ہے جس کا نام ہے بشیر بن عظیم اسدی، وہ ناقل ہے کہ جناب زینب بن علی نے جب مجمع کی طرف رخ کر کے واز دینا شروع کیا اور آپ نے ایک اشارہ کیا تو انسان ہے، یعنی وہاں کے جو ان کی سواریاں تک تھیں وہ بھی ایسے خاموش ہو گئیں کہ بالکل سناٹا چھا گیا، کوئی آواز اور نہیں تھی. اور پھر بیوی نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا. اور دیکھیے کہ لوگ عجیب طرح کے مسائل بیان کر دیتے ہیں اور وہ یہ بھی نہیں خیال کرتے کہ یہ بیویاں وہ ہیں کہ جن کا ذکر کرنے کے لیے بہت زیادہ لفظوں کے احتیاط کی ضرورت ہے، بہت زیادہ لفظوں کے احتیاط کی ضرورت ہے. آپ کے چینل کے توسط سے یہ بات جہاں تک پہنچ رہی ہے میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ بے شک مسائل بہت زیادہ ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن جب بھی بیویوں کے مسائل بیان کریں تو لفظوں کے چناؤ میں خاص احتیاط برتا کریں. جناب زینب سلام اللہ علیہ کا خطبہ شروع ہوا اور لوگوں نے کہا کہ ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے علی بات کر رہے ہیں، علی بیان کر رہے ہیں، علی کا خطبہ شروع ہو گیا. یہ پروردگار عالم کا ایک انتظام تھا کہ اس نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی آواز تک کا پردہ رکھا. اس نے پروردگار عالم نے ایسا انتظام کیا کہ آپ کی آواز تک کا پردہ رکھا. آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ نے خطبہ ارشاد فرما کے کہا کہ تم لوگوں نے جو کیا ہے کہ تمہارے مقدر میں رونا ہی ہے اور تم لوگوں کے لیے یہ بد دعا ہے یعنی جناب زینب کی کہ تم ہنسو کم اور رو زیادہ کہ تم نے میرے بھائی کے ساتھ دعا کی. اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ کیا تم لوگ سچ مچ آنسو بہا رہے ہو اور کسی مار مار کر رو رہے ہو؟ حقیقتاً تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ زیادہ رو اور کم ہنسو. تم نے سمجھنے کی کوشش بھی کی کہ کس طرح تم نے رسول خدا کے جگر کو چاک کیا، ان کے محترم اہل حرم کو بے پردہ کیا اور ان کی حد کی حرمت کی. کیا تم کو اس پر تعجب ہے کہ آسمان میں خون برسایا؟ یہ تو کچھ نہیں ہے، آخرت کا عذاب بہت سخت ہوگا اور اس وقت تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا. اس چند روزہ مہلت سے خوش نہ ہو، خدا کو جلد بازی کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اس کو موقع پہ ہاتھ سے جانے کا اندیشہ نہیں ہے. بلا شبہ وہ تمہیں ایک وقت تک تمہارے حال پر چھوڑ رہے گا. ان جملوں نے، یہ چند جملے ہیں بیوی کے خطبے کے، ان جملوں ان سے وہ انقلاب جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہوا، لوگوں کی بیداری پیدا ہوئی. جو تھا اس کو ہلا دیا، در و دیوار جو تھا اس کو ہلا دیا. اور اس کے بعد سے جو ہے وہ پھر کچھ کلمات جناب سید سجاد کے اور دوسری بیویوں کے جو لکھے ہیں، اس کا ایک نتیجہ یہ ہوا ہے، اس کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ شخص کہ جو یزید کے لشکر میں شامل تھا، وہ جب داخل ہوا ابن زیاد کے دربار میں تو امام حسین کی شان میں شعر پڑھتا ہوا داخل ہوا. یعنی یہ اتنی جلدی تبدیلی آنا شروع ہوئی ہے کہ ایک شخص جو یزید کے فوج میں شامل تھا قافلے میں، وہ جب ابن زیاد کے دربار میں شامل ہوا ہے تو وہ امام حسین کی شان میں شعر پڑھتا ہوا شامل ہوا اور اس نے کہا کہ ان سے بہتر حسب نسب رکھنے والا آدمی کوئی نہیں تھا اور ان سے بہتر دنیا میں کسی کے نہ ماں ہیں اور نہ باپ ہیں. اس موقع پر جب بیویاں دربار میں داخل ہوئی تو جناب زینب کے ارد گرد جو بھی آپ کے حرم ہیں انہوں نے ایک گھیرا سا بنا لیا جس میں کچھ آپ کی ظاہر کنیزوں کا بھی تذکرہ ہے اور اس کو آپ کی والدہ گرامی کی کنیز جو ہیں جناب سلطہ ان کا تذکرہ لکھا گیا ہے.
کہ انہوں نے آپ کے سامنے ایک ڈھال کسی طرح سے پردہ بنا لیا. تو وہ پوچھتا ہے کہ ایک ایک کا تعارف کرواؤ. اور یہ کتنی سخت ترین منزل ہے، کتنی سخت ترین منزل ہے کہ اس کا بیان نجف کی ایک مجلس میں ایک ذاکر پڑھ رہے تھے، اور انہوں نے اس مجلس میں ایک عالم بیٹھے ہوئے مجلس سن رہے تھے. جب تک اتنا پڑھا کہ علی کی بیٹی دربار میں آ گئی تو ان عالم کا یہ جملہ سن کے دم نہیں کرتے. وہ یہ برداشت ہی نہیں کر سکے کہ فاطمہ زہرا کی بیٹیاں کھلے ہوئے دربار میں، بھرے ہوئے دربار میں کھلے پر آ جائیں. اس کو بیان کرنا بہت آسان ہے، لیکن اگر اس کو محسوس کیا جائے تو واقعاً بہت عجیب تحقیق ہو جاتی ہے کہ یہ بیویاں کے جن کو پروردگار عالم نے صاحب تقریر بنایا اور ان کی شان میں آیا تقریر نازل ہوئی ہے، ان کو اس طریقے سے بازار میں لایا گیا اور ایک شخص بدبخت سب سے بیٹھا ہوا وہ کہہ رہا ہے کہ ایک ایک بیوی کا تعارف کرواؤ کہ کون، اور ایک ایک بیوی کا تعارف کروایا جا رہا ہے. اور پھر جب جناب زینب کا تعارف کروایا گیا کہ یہ زینب بنت فاطمہ ہے، تو یہ سن کر ابن زیاد کے فتح کے نشے میں چور تھا، اس نے آتم خاطب کیا اور کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے تم لوگوں کو رسوا کیا، تمہیں قتل کیا اور تمہارا جھوٹ ظاہر کر دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اتنا سخت جملہ بی بی زینب کے لیے مجھے مطلب میں کیسے بیان کروں کہ اس بی بی نے کیسے اپنے جذبات کو سنبھالا ہوگا. اور آپ نے اس کے جواب میں کہا کہ حمد ہے اس خدا کے لیے جس نے ہم کو عزت دی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور ہمیں پاک و پاکیزہ قرار دیا. اس طرح جو حق ہے پاک اور پاکیزہ قرار دینے کا، نہ وہ کہ جو تو کہتا ہے رتبہ وہ ہے جو فاسق و فاجر ہے، اور جھوٹ اس کا کھلتا ہے جس کے مد نظر ہمیشہ سچائی نہ رہے اور وہ ہم میں سے نہیں ہمارا غیر ہے. یہ بی بی دربار میں خود کیا فرمائی. آپ کا جاہو جلال جب اس نے دیکھا تو اس کو لگا کہ واقعاً یہ کوئی عام ہستی نہیں، تو اس نے آپ کو اذیت دینے کے لیے ایک جملہ کہا کہ دیکھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا اور کس طرح تمہارے بھائی کو قتل کر دیا. اور سنو کہ میں نے تمہاری شاخوں کو کاٹ دیا اور میں نے تمہاری جڑوں کو اکھاڑ پھینکا. جب اس نے یہ کہا کہ میں نے تمہاری جڑوں کو اکھاڑ پھینکا ہے اور میں نے تمہاری شاخوں کو کاٹ دیا ہے، تو یہ وہ موقع ہے کہ جہاں پہ جناب زینب کی آواز گلوگیر ہوئی ہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. جب آپ نے لگایا آپ کے دل پہ جا کے لگا کہ میں نے تمہاری شاخوں کو کاٹ دیا، میں نے تمہاری جڑوں کو اکھاڑ دیا. لیکن پھر آپ نے اپنی تمام تک قوت کو جمع کیا اور آپ نے جو جملہ کہا ہے وہ قیامت کا جملہ ہے. سارے شہیدوں کی ماں کی نظر کی جملہ کر رہا ہوں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تو سب اچھا ہی اچھا دیکھا. وہ خاصان خدا وہ تھے جن کے لیے اللہ نے شہادت کا درجہ چن لیا، ان کے لیے شہادت تقدیر میں لکھ دی گئی تھی. وہ اپنے پیروں سے چل کر قربان گاہ کی طرف گئے، اور وہ دن بھی دور نہیں کہ جب پیش خدا تیرا اور ان کا مقابلہ ہوگا اور تجھ کو اپنے کرتوت پر جواب دہی کرنا ہوگی. میرے لاکھوں سلام، میرے کروڑ سلام بیوی کے عزم و حوصلے پر کہ جو بھرے دربار میں ملعون شخص کے ساتھ کلام کر رہی ہیں. اور بیوی نے خود ارشاد فرمایا کہ زینب کے لیے اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی کہ مجھے تجھ جیسے سے کلام کرنا پڑ رہا ہے، مجھے تجھ جیسے سے کلام کرنا پڑ رہا ہے. اور پھر وہ روایت جو کوفے کے دربار کی بیان کی جاتی ہے وہ انتہائی سخترین روایت، لیکن جو کہ ظاہر ہے کہ مسائل کا بیان ہے اور لکھا گیا ہے کہ جب سارے سر پیش کیے گئے، بس آخری بات کر رہا ہوں اس کے بعد بس کامل ہے، جب سر پیش کیے گئے ابن زیاد کے سامنے تو امام حسین علیہ السلام کا سر ایک ٹیسٹ میں رکھ کے آپ اس کے سامنے پیش کیے گئے. اس نے جب وہ سر دیکھا تو اس نے ایک چھڑی سے آپ کے لب اور دندان پر ضرب لگانی شروع. روایت بیان کرتی ہے کہ یہ گستاخی دیکھ کر زید بن ارقم جو صحابی رسول تھے وہ برداشت نہیں کر سکے اور وہ کھڑے ہو گئے
اور انہوں نے کہا کہ یہ لب وہ ہیں کہ جن پر میں نے خود رسول اللہ کو بوسے دیتے ہوئے دیکھا ہے. یہ کیسے وہ رونے لگے, کہنے لگے کہ تو کس کے لبوں کے ساتھ بے ادبی کرتا, یہ رسول اللہ کا نواسا ہے, یہ فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے, تو نے ان کو قتل کر دیا, تو نے ان پر ظلم کیا, اور اب تو ان کے ان بوسوں پر چھری مارتا ہے. یہ کہہ کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, ان کی آواز بلند ہوئی. ابن جعد نے کہا کہ اگر تم بوڑھے نہ ہو گئے ہوتے اور تمہاری عقل نہ جا چکی ہوتی تو میں تمہاری گردن کاٹ دیتا. زید بن ارقم مسلمانوں کی اس حکومت کو اور ابن زیاد کو حاکم وقت کو برا بھلا کہتے ہوئے ان پر لعنت کرتے ہوئے باہر چلے گئے. لیکن بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں کہ زید بن ارقم کے دل پر جب یہ عمل اتنا تکلیف دہ تھا اور اس کے لیے یہ عمل اتنا شاق تھا کہ جب بہن نے دیکھا ہوگا کہ بھائی کے ہونٹوں پر اس طریقے سے چھڑی ماری جا رہی ہے تو ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی. اور جب جناب سید سجاد نے دیکھا ہوگا کہ ان کے بابا کے لبہائے مقدس پر اس طریقے سے چھڑی ماری جا رہی ہے تو ان کے دل پر کیا گزری ہوگی. لیکن ان کے پیش نظر یقیناً وہ مقصد ہے کہ جس کو عام کرنا ہے اور جس کے لیے ابھی اس طریقے کی بہت ساری تکلیفیں انہیں سہنی. خدا نے ان کو وہ عزم و حوصلہ دیا کہ وہ ان تمام مصائب کو برداشت کرتے رہے, لیکن مقصد حسینی کو عام کرتے رہے اور مقصد حسینی کی تکلیف کرتے رہے. یہ اسی بیوی کی تبلیغ کا صدقہ ہے کہ آج ہم اور آپ بیٹھے ہوئے حسین ابن علی کو اور ان کے اصحاب کو لاکھوں اور کروڑوں سلام پیش کرتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کربلا کی آواز میں معلوم سے گم ہو گئی تھی. پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے مقصد حسینی کو زیادہ سے زیادہ عام کر سکیں اور کردار حسینی کو اپنا سکیں. جزاک اللہ, جزاک اللہ. بہت شکریہ قبلہ کہ آپ نے اپنا انتہائی قیمتی ٹائم جو ہے وہ ہماری نظر کیا, اور محمد علیہ محمد جس طرح سے آپ نے پورے قافلے کو جو کوفے پہنچا تھا اور اس کے پہنچنے کی آمد کا جو منظرنامہ تھا, وہاں جو انقلابی تبدیلیاں رونما ہوئیں ان کو جو ہے وہ آپ نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. حالانکہ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے, مگر یہ کہ ایک اچھی گفتگو جو ہے وہ آپ نے فرمائی. بہت مشکور ہیں, ممنون ہیں آپ کے. خدا اس کا اجر عظیم انشاءاللہ آپ کو عنایت فرمائے گا. پروردگار آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے, پروردگار آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. السلام علیکم. جناب آپ سن رہے تھے ذاکر اہل بیت جناب مولانا سید عمران مہدی نقوی صاحب کو, کہ انہوں نے کوفے کے حالات کو, جس میں کہ آل محمد کا اہل حرم کا داخلہ کوفے میں ہوا اور کیا حالات تھے وہاں پر, کیا لوگوں کو بتایا گیا تھا, اور کس طرح سے پھر اہل بیت نے اپنا تعارف کرایا اور تمام انقلابی تبدیلیاں جو ہے وہ رونما ہونا شروع ہو گئیں. اب اس بحث میں جانا کہ یہ وقت بھی جو ہے وہ بہت اہم ہے کہ اس میں بھی ہم نے جو ہے وہ تبدیلی کے لیے, بیداری کے لیے جو ہے وہ ہر وقت کام کرنا ہوگا. ہم خالی تاریخ کے اوراق پلٹ کے اور اس کے اوپر دیکھ کے خاموش نہیں بیٹھیں گے. ہم اس کے اوپر جو ہے وہ اس زمانے میں رہتے ہوئے آج جو ہے وہ ہم اس سے درس حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کہ آج اس سے ہمارا درس یہ ہونا چاہیے کہ اس زمانے میں ہم نے انہی تبدیلی اور بیداری کے اوپر کام کرنا ہوگا, کیونکہ آج بھی بہت زیادہ بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے, پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے, اور امام حسین السلام کے مقصد کو جو ہے وہ دوسری طرف تبدیل کیا جا رہا ہے. اور جو مومنین ہیں, جو مستضعفین ہیں, جو کہ آل محمد کے ماننے والے ہیں, جن کے دل ہمیشہ آل محمد کے ساتھ دھڑکتے ہیں, ان کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ جو ہے وہ ہدف قرار دیا جاتا ہے, بنایا جاتا ہے. تو ہم یہی کہیں گے, ہم یہی کوشش کریں گے کہ اس بحث میں مت جائیں, بلکہ آپ بھی بیٹھیں, ہم بھی بیٹھتے ہیں. جس نے بھی امام حسین السلام کو شہید کیا اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں, یزید پہ لعنت کرتے ہیں. جس نے یزید کو اس منصب تک پہنچایا اس پر لعنت کرتے ہیں, اور اس کے تمام حواریوں پر لعنت کرتے ہیں, پوری بنو امیہ پر لعنت کرتے ہیں. مسئلہ ختم ہو جائے گا. کیوں مسلمانوں کے درمیان انتشار کا بیج بوتے ہو؟ اگر امام حسین السلام سے مخلص ہو اور ان کو جوانان جنت کا سردار مانتے ہو تو قاتلوں پر برملا لعنت کرو, کسی کو بیچ میں سے مائنس نہیں کرو. معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. بیداری کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہوگی. جو ان تمام گفتگو ہم نے سنی, اس سے جو ہم نے نتیجہ اخذ کیا کہ ہم نے اپنی ناقص عقل کے حساب سے ایک جو بھی ہمیں بات یوں کہنے کے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ہم نے بیداری کے اوپر کام کرنا ہوگا. کیونکہ وہاں پر بھی جو کوفے کے اندر بازار سجا ہوا تھا اور لوگ خوشیاں منا رہے تھے, جب ان کو تعارف کیا گیا کہ یہ کون لوگ آئے ہیں جن کو باغی کہا جا رہا ہے, یہ تو اہل بیت ہے, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اطرت ہے, ان کی بیٹیاں ہیں جو ناخوں کے اوپر بے کجاوا اونٹوں کے اوپر سوار کی گئی ہیں, اور ان کے جو ہے وہ
پردے چھین لیے گئے ہیں، تو وہاں پر بھی تبدیلی پیدا ہونی شروع ہوئی، اور لوگوں جیسے کہ قبلہ نے کہا کہ کچھ لوگوں نے اشعار پڑھے ابن زیاد کے منہ پہ جو ہے وہ اس کو رسوا کیا۔ تو یہ اس سے ہمیں درس یہی ملتا ہے کہ ہم نے آج بھی بھرپور طریقے کے ساتھ لوگوں کے اندر اویئرنیس پھیلانی ہے کہ اس مقصد کو، امام حسین السلام کی مقصد جس کے لیے قربانی دی تھی، وہ اجاگر ہو سکے، اور جو ہے وہ اسلام کے اندر تمام فرقوں کے اندر ایک یونٹی پیدا ہو سکے، اور ہمارا سفر آگے کی طرف بڑھے۔ تو ناظرین، یہ تمام گفتگو جاری رہے گی، لائیو کالز بھی کھولیں گے، آپ کو بھی شامل کریں گے، آپ سے بھی پرسہ لیں گے، آپ کو پرسہ بھی دیں گے، یہ تمام سلسلہ گفتگو چلتا رہے گا۔ فی الحال ہم جو ہے وہ ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، ایک مختصر سا بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، ان معاملات کو آگے لے کے چلیں گے۔ چلتے ہیں بریک پہ۔